قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یتیم کے مال کھانے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے جو اپنے پیٹ میں کسی یتیم کا مال بھرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ کئی لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بھائی کا انتقال ہو دوسرے بھائی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، گاڑیوں کی گاڑیاں بیچ دیتے ہیں۔ بچے ہیں، ان کو کیا پتا، وہ تو یہی سمجھتے ہیں چاچو ٹھیک کر رہے ہیں، تایا ٹھیک کر رہے ہیں، فلاں ٹھیک کر رہے ہیں، ماموں ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ حرام ہے ان کے مال میں ایسا تصرف کرنا، یہ حرام ہے ان کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا، یہ حرام ہے ان کے مال کو ضائع کر دینا اور اس کی حفاظت نہ کرنا، اور یہ بالکل شریعت میں حرام ہے کہ آدمی ان کے مال کو اپنا مال سمجھ کر سارا ختم کر دے۔ اور یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ کوئی آدمی بھی ایسا عمل کرے، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو، عزیز ہو، قریبی ہو، دور کا ہو، سب کے لیے یہ بالکل ممانعت فرما دی گئی۔ یعنی مرنے سے پہلے مشورہ دینے والوں کو منع کر دیا گیا کہ ایسا مشورہ نہ دو کہ پیچھے اولاد کمزور رہ جائے، اور اگر اولاد نابالغ ہے تو اب بعد والوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اس کے مال کی تم حفاظت کرو گے، کھاؤ گے نہیں۔